پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ پارلیمان کی جو صورتحال ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جماعت بھی بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جو ریگنگ کے ایلیگیشن ہے وہ سنگین نوعیت کے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی یہی سوال اٹھا رہی ہیں کہ انتخابات کے اندر آروز نے فارم 47 کے ذریعے نتائج کو تبدیل کیا۔ اب اس کا فیصلہ تو بڑا مشکل ہے کسی ایک کے لیے کرنا جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں جو ہیں اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن اختیار نہ کر لیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں جو سیاسی اتحاد بنے یا پولیٹیکل مووز بنی، ان میں ان کا کردار بہت کلیدی رہا ہے۔ پی ڈی ایم بنانے کے اندر بھی روح رواں یہ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک بہت ہی پاورفل پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی ہے۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم انہی سے جانیں گے کہ انتخابات میں کیا ہوا اور آئندہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جے یو آئی ایف کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ انتخابات میں ہوا کیا ہے؟ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، اپنے وقت بھی نکالا ہے، اور الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے، سارا چوری ہوا؟ سارا چوری ہوا ہے حضرت، بالکل سرے سے۔ میں تو حضرت پورے ملک پہ نظر رکھتا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے امیدوار میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ حضرت میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں، نہ کہنے والی کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے، اور کل میں نے پریس کانفرنس پہ پھر کہنی بھی پڑ گئی کچھ باتیں، لیکن ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ تحریک کیا کریں گے؟ احتجاجی تحریک؟ روڈ گرمائیں گے؟ روڈ کو گرم کریں گے؟ کیا کریں؟ روڈ کو بھی گرمائیں گے جی، روڈ کو گرمائیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ تو آپ تو فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں گے۔ میدان میں ہوں گے، تو پھر تو آپ وہ والی صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہیں جو 2014 میں دھرنے کے دنوں میں ہم نے یہاں دیکھی تھی، یا مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا لے کر آئے تھے، اس طرح کی صورتحال کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت اس میں بھی دوسروں سے ذرا مختلف ہیں۔ اصل بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریب قریب وہی مینڈیٹ جو 2018 میں مسلم لیگ کو ملا تھا، اب ذرا کچھ 8-7 سیٹیں زیادہ ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے جی۔ پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ اس وقت ملا تھا اس کے کچھ قریب قریب مینڈیٹ اس وقت ملا ہے۔ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ پارٹی تھی، پیپلز پارٹی جو ہے صوبہ سندھ میں لارجسٹ پارٹی تھی، اور دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی تقریباً اسی مینڈیٹ، قریب قریب کے مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آئی ہے۔ اس وقت ان کو اقتدار مل رہا تھا تو دھاندلی کا الزام لگانا جرم تھا، اب جب ان کو اقتدار نہیں مل رہا ہے تو اب ان کے نزدیک بھی دھاندلی ہے۔ ہم ہیں کہ اکیلے اس موقف پہ قائم ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی دھاندلی تھی اور اب بھی دھاندلی ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تو اس وقت بھی حکومت بنانے کا نہیں تھا۔ اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ حضرت آپ کوئی ایک پارٹی تو بینیفیشری ہوگی میں نا؟ ایک گزارش کروں آپ سے، جہاں تک فائدے نقصان کا تعلق ہے، فائدے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ نون لیگ؟ پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوا کرتا۔ ملک کی جو داخلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بھی ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے، جو قوم کے سامنے نہیں رکھتے، اور آنے والے وقت میں وہ کس سے وہ ایجنڈا پورا کروانا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور پاکستان کی پوری تاریخ کو دیکھ لیں۔ اور عالمی قوتیں جو ہے وہ بھی اس طرح ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ممالک، ترقی پذیر ممالک، اور وہ بھی بالکل آخری کنارے پر لگا ہوا ترقی پذیر، ان کو بھی وہ اپنے پالیسیوں کے لیے بطور ٹول کے استعمال کرتے، کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھ رہا ہوں تو پھر میں بینیفیشری ہوں۔